بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جس دن سے آسمان اور زمین بنے ہیں اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے بہت ہی احترام والے ہیں، اور ابتدائی اسلام کے اندر ان 4 مہینوں کے اندر ہر قسم کا قتل و قتال بھی منع ہوا کرتا تھا۔ اس 4 مہینوں کی حرمت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کا ذکر فرمایا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کے اندر تھے، اور پاؤں کی طرف اگر نظر پڑتی کفار کی جو پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کا پیچھا کرتے آ رہے تھے تو قریب تھا کہ پکڑے جاتے۔ اس بات کا تذکرہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب حضور سے کیا تو حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہاں سے پھر ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہے اور صدقات واجبہ ہیں یہ ہر کسی کو نہیں دے سکتے، بلکہ ان کے خصوصی مصارف ہیں، انہی فقراء اور مساکین اور اس کے علاوہ جو مصارف بتائے انہی کے اندر اپنی زکوٰۃ اور صدقات کو دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 68 کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر فرمایا کہ منافقین کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو گناہ کی بات کا حکم کرتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں، تو وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ ان کو بھول گیا۔ اس کے مقابلے میں ایمان والے، جن کا تذکرہ آیت نمبر 71 کے اندر ہے کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو لوگ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرتے ہیں، دوسروں کو برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رحم کرے گا، اپنی خصوصی رحمتیں اللہ ان لوگوں پر نازل کرے گا۔ آیت نمبر 75 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اللہ آپ نے اگر ہمیں اپنے مال میں سے، رزق میں سے بے تحاشا دیا تو ہم اس مال کو خوب صدقہ کریں گے اور نیکوکار بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے وہ مال ان کو دے دیا تو اچانک وہ دین سے روبردانی کرنے لگے اور اس مال کے اندر پھر وہ بخل کرنے لگے۔ اس کے بعد آیت نمبر 80 سے ان منافقین کا تذکرہ ہے کہ منافقین کے بارے میں اللہ کے ارشاد ہوا کہ نبی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، کہ نبی آپ ان کے لیے معافی طلب کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی معافی مانگیں گے تو ان منافقین کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس بات کا تذکرہ ہوا۔ ساتھ ہی ان لوگوں کا تذکرہ آیت نمبر 81 کے اندر ہوا کہ جب غزوہ تبوک کے اندر لوگ جا رہے تھے تو منافقین مسلمان اور سادہ لوگ مسلمانوں کو تنگ کرنے لگے اور کہنے لگے گرمی بہت ہے، تمہارا وہاں پر جانے سے تم لوگ بہت گرمی میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم بھی حضور کے ساتھ نہیں جا رہے، تم بھی نہ جاؤ۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جس گرمی کا تم تذکرہ کر رہے ہو وہ دنیا کی گرمی ہے، نار جہنم اشد حرا، جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ گرم ہے، جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ لوگ اس بات کو سمجھیں۔ فلیضحکوا قلیلا، ان کو چاہیے کہ کم ہنسا کریں، ولیبکوا کثیرا، زیادہ رویا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 84 میں منافقین کے بارے میں حکم نازل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن ابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مایانات صحابی تھے، اور ان کے والد رئیس المنافقین اس کا نام عبداللہ ابن ابی تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات تو پتہ تھی کہ یہ منافق ہے، لیکن تاکہ عام لوگوں کے اندر انتشار نہ ہو، کیونکہ عام لوگوں کے اندر تو یہ بات مشہور تھی کہ وہ مسلمان ہے، حضور نے اپنی چادر مبارک اس کو دے دی اور اس پر نماز پڑھنے کے لیے، جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور کو روکا کہ حضور یہ منافق ہے، اس پر آپ جنازہ نہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر حضرت عمر کی طرف توجہ نہیں دی، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو اے نبی آپ ان کا جنازہ ہرگز نہ پڑھیے۔
ولا تقم علی قبری، ان کی قبر پر ہرگز نہ کھڑے ہوئیے، انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، کیونکہ انہوں نے پس پردہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا تھا اور اسی پر ان کی موت آ گئی تھی۔ غزوے کے اندر بعض لوگ تو وہ تھے جو سادہ لوگ مسلمانوں کو روکا کرتے تھے کہ بھائی جہاد کے اندر نہ جاؤ، کچھ لوگ ایسے تھے جو خود بھی نہیں جاتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آیت نمبر 90 کے اندر تذکرہ ہوا۔ ساتھ ہی آیت نمبر 91 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان مریضوں کو، ان کمزوروں کو گنجائش دی کہ جو لوگ کمزور ہیں، بیمار ہیں، اگر وہ جہاد کے اندر حضور کے ساتھ شرکت نہ کر سکیں تو چونکہ ان کا عذر شرعی ہے اس لیے ان کے لیے گنجائش نازل کی۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ بعض صحابہ تو ایسے ہیں کہ جن کے دل بڑے مچل رہے ہوتے ہیں کہ وہ حضور کے ساتھ جہاد میں جائیں لیکن ان کے پاس سواری میسر نہیں ہوتی۔ قرآن نے اس کا منظر کچھ اس طریقے سے کھینچا کہ اللہ کے نبی، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا ما اتوک لتحملہم، وہ آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ ان کو اچھی سی سواری دے دیتے تو وہ بھی جہاد میں آپ کے ساتھ چلتے، تو آپ نے کہہ دیا لا اجد ما احملکم علیہ، کہ میرے پاس تم کو سواری پر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تولوا واعینہم تفیض من الدمع، یہ آپ کی مجلس سے اس حال میں اٹھے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی اس غم کی وجہ سے کہ اگر ان کے پاس سواری ہوتی تو وہ بھی اللہ کے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاتے۔ جب یہ لوگ غزوہ تبوک کے اندر، کچھ لوگ جہاد کے اندر چلے گئے تو ایک بہت بڑی جماعت منافقین کی ایسی تھی جو نہیں گئی، اور اس کے اندر کچھ مسلمان بھی اپنی کچھ معذوری یا اپنا کوئی عذر یا اپنی کوئی سستی اور کاہلی کی وجہ سے جانے سے رہ گئے۔ ان کی تعداد 10 ہے، 10 کے قریب وہ صحابہ ایسے لوگ تھے کہ جو مسلمان تھے لیکن اس کے باوجود وہ لوگ نہ جا سکے۔ ان 7 کے اندر، ان 10 میں سے 7 تو ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب سفر سے آتے تو پہلے مسجد جایا کرتے تھے، جب حضور مسجد میں تشریف لے گئے تو یہ 7 کے قریب لوگ آ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارا عذر تھا، اور ظاہری عذر پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت اور گنجائش دے دی۔ 3 کے قریب صحابہ ایسے تھے جن 3 صحابہ کے نام روایات حدیث کے اندر ہیں، حضرت کعب ابن مالک، حضرت ہلال ابن امیہ اور حضرت ربیعہ۔ یہ 3 حضرت ہلال، حضرت کعب ابن مالک، حضرت ہلال اور حضرت ربیعہ، یہ 3 کے صحابہ تھے کہ یہ 3 صحابہ ان کے پاس اور لوگ گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو اور منافقین نے بھی جھوٹا موٹا عذر پیش کر دیا ہے، تم بھی حضور کے سامنے جا کر اپنا جھوٹا عذر پیش کر دو، جب تم جھوٹا عذر پیش کرو گے تو حضور تمہیں بھی اس کے اندر کوئی نہ کوئی رخصت نکال دیں گے۔ لیکن انہوں نے ان 7 صحابہ کرام کو دیکھا ہوا تھا کہ وہ 7 صحابہ کرام کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک حضور ہمیں معاف نہیں کریں گے ہم اس مسجد نبوی سے تشریف لے کر نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، اللہ کی طرف سے اجازت تھی، لیکن یہ 3 صحابہ رہ گئے۔ جب سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے مجلس سے اٹھ کر جانے لگے اور یہ 3 صحابی حضور کے پاس جانے لگے تو منافقین نے ان کو بہت سمجھایا کہ دیکھو ہم بھی بری ہو گئے، ہم نے بھی جھوٹا موٹا عذر پیش کر دیا ہے، تم بھی کوئی چھوٹا موٹا عذر جھوٹ کا بنا کر پیش کر دو اور اس میدان سے، اس معاملے سے نکل جاؤ۔ لیکن حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں ہرگز اللہ کو گواہ بنا چکا تھا تو میں اس پر اب مزید جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حضرت کعب حضور کے پاس تشریف لے گئے، حضور نے کہا کعب کیا ہوا، تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلے تھے، کیا تمہاری سواری کا کوئی مسئلہ تھا، کیا تمہارا کوئی شرعی عذر تھا؟ حضرت کعب نے کہا اللہ کی قسم اے اللہ کے نبی میرا کوئی عذر نہیں تھا، بس مجھے یہ تھا کہ میں پیچھے پیچھے میری سواری تیز ہے، میں پیچھے سے آ کر آپ لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا، لیکن سستی کی وجہ سے میں پیچھے سے آ کر شریک نہیں ہو سکا۔ حضور نے فرمایا کعب کھڑے ہو جاؤ، میں تم کو کسی بارے میں بھی معافی نہیں دیتا جب تک اللہ تعالیٰ اس بارے میں تم تینوں کے لیے حکم نازل نہ کرے۔ یہ 3 صحابہ اٹھ کے اس مجلس سے چلے گئے اور ان 3 صحابہ کے بارے میں دیگر صحابہ سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ ہر قسم کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، ان سے نہ سلام کیا جائے، نہ ان سے دعا کی جائے، حتیٰ کہ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں اپنے قریب ترین دوست
حضرت قتادہ جو میرے چچا زاد بھائی تھے ان کے پاس میں کسی معاملے کے اندر مشورے کرنے کے لیے گیا اور میں نے ان سے کہا السلام علیکم، تو قتادہ جو مجھے سب سے زیادہ میرا محبوب دوست تھا، میرا چچا زاد بھائی تھا، اس نے بھی مجھے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور کہا اللہ کے نبی کی طرف سے منع ہے، میں تم سے بات نہیں کر سکتا۔ ابھی تو 40 دن گزرے تھے کہ 40 دن گزرنے کے بعد ایک اور حکم نازل ہوا کہ ان تینوں صحابہ کی بیویوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے شوہروں سے جدائی کی اختیار کریں، اور جو قاصد اس بات کی خبر لے کر آیا تھا، حضرت کعب نے اس سے پوچھا کہ کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ تو اس نے کہا نہیں، طلاق تو نہ دو لیکن جدائی کی اختیار کرو۔ حضرت کعب نے اپنی بیوی سے کہا تم اپنے میکے چلی جاؤ، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ تمہیں رکھنے کا منع فرما دیا ہے، چنانچہ وہ یہاں سے تشریف لے گئی۔ لیکن دو باقی صحابہ عمر کے اندر کافی بڑے تھے، وہ صحابی حضور کے پاس، ان کی اہلیہ حضور کے پاس گئیں اور کہنے لگیں کہ اس کو ہمارے اندر کوئی حاجت بھی نہیں ہے اور اس کا ہمارے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں، اڈھیر عمر کا ضعیف آدمی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھے گا، لیکن کم سے کم ہم ان کے ساتھ گھر کے اندر رہ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صحابہ کی بیویوں کو اجازت دی اور حضرت کعب ابن مالک کی بیوی الگ ہو کر رہنے لگی۔ ٹھیک 50 دن کے بعد اللہ کی طرف سے ان کے لیے معافی کا حکم آیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا تھا اور اس حال کے اندر، اس سے پہلے بھی میں نمازیں پڑھا کرتا تھا، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو سارے صحابہ مجھے کنکھیوں سے دیکھتے تھے، نہ مجھے کوئی سلام کرتا تھا نہ مجھ سے کوئی بات کرتا تھا، اور جب میں نماز پڑھنے لگتا تو حضور ٹکٹکی باندھ کر میرے کو دیکھا کرتے تھے، اور جب میں سلام پھیر کر حضور کو دیکھتا تو حضور اپنا چہرہ مبارک مجھ سے پھیر لیتے، کیونکہ ان کو اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ ٹھیک 50 دن گزر جانے کے بعد اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے بشارت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت کعب اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ مسجد نبوی کے اندر جشن کا سما تھا کہ 3 صحابہ کی توبہ اللہ کے اس قرآن کے اندر سورۃ التوبہ کے اندر نازل ہوئی تھی۔ تمام صحابہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو مبارکباد دی۔ حضرت کعب حضور کے پاس گئے، حضور نے گلے لگایا اور پھر حضرت کعب نے حضور سے کہا کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا مال اللہ کی راہ میں دے دو، باقی اپنے لیے خرچ کرو۔ سورۃ توبہ کی آخری تمام آیتوں کے اندر اسی بات کا حکم ہے کہ وہ جو 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا۔ اللہ کا حکم توبہ کی صورت میں قرآن کے اندر اترا اور تا قیامت ان کی توبہ قرآن مجید کے اندر تلاوت کی جاتی رہے گی، پڑھی جاتی رہے گی۔ لقد تاب اللہ علی النبی کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 111 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مال خرید لیے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ خریدار ہیں، مسلمان بیچنے والے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا اور اپنے مالوں کا سودا کر لیا ہے، اور جو عوض اور جو قیمت اللہ نے مقرر کی ہے مسلمان کی جان اور مال کا عوض، وہ ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر دی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، ایمان والو جو تم نے سودا اللہ سے کیا ہے، اس سودا کرنے پر تمہیں انتہائی خوشخبری ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 113 کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ ایمان والے، یہ کسی بھی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی کافر اور مشرک کے لیے استغفار کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لیے گناہوں کی معافی مانگی تھی، وہ اس وقت تک حضرت ابراہیم کو یہ حکم پتہ نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ وما کان استغفار فلما تبین له انه عدو للہ، جب حضرت ابراہیم کو پتہ لگ گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے اور اب وہ ہدایت کے اوپر نہیں مرے گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ لہذا کسی بھی نبی، کسی بھی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرے۔ اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے کسی قسم کی دعا کرنا پھر جائز نہیں ہے۔ آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور کی تڑپ کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے حضور ایمان والوں کے لیے تڑپ رکھتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کی، اور اپنے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں اور مہربانی رکھتے ہیں۔ آخر کے اندر یہ دعا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو
علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کہ نبی اگر پھر بھی یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی اللہ پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ اللہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جو شخص صبح اور شام یہ آیت یہ دعا پڑھ لیتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صبح اور شام 7 دفعہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے ہر قسم کے غم اور ہر قسم کی فکروں سے بے نیاز کر دیں گے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر شروع کی آیتوں کے اندر اپنی توحید کا تذکرہ کیا اور اس بات کا تذکرہ کہ آسمانوں اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر بنایا، اور اس بات کا تذکرہ کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشنی دی، چاند کو نور عطا کیا۔ سورج اور چاند دونوں کو ہی اللہ نے روشنی دی ہے، لیکن سورج کی روشنی کو ضیاء کہا جاتا ہے اور چاند کی روشنی کو نور کہا جاتا ہے۔ دونوں کا مطلب تو روشنی ہی ہے، لیکن ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف انسانی آنکھ دیکھے تو دیکھ نہ سکے، اس کی آنکھ چن لیا جائے، اس کو عربی زبان میں ضیاء کہتے ہیں۔ اور جس روشنی کی طرف آدمی دیکھے اور دیکھتا ہی رہ جائے، اس کی آنکھوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، جیسے چاند کی طرف دیکھنے میں ہوتی ہے، اس روشنی کو نور کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ دن اور رات کا آنا جانا یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا کہ جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور دنیا ہی کے اندر اپنے اعمال پر راضی ہو جاتے ہیں اور اب اللہ کی نشانیوں سے غافل ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ انسانوں سے ایک شکوہ کر رہے ہیں، اور وہ شکوہ یہ ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی آزمائش ملتی ہے، اللہ فرماتے ہیں دعانا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا یہ ہمیں پہلو پر بھی پکارتا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی ہمیں ہی پکارتا ہے، کھڑے کھڑے بھی ہمیں ہی پکارتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرا لیکن ہم جیسے ہی اس سے اس بیماری کو اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم يدعنا الى ضر مسا وہ ایسے گزر جاتا ہے کہ جیسے کبھی اس نے مصیبت کو ہٹنے کا ہم سے تقاضا کیا ہی نہ تھا۔ یعنی مصیبت کے وقت خوب اللہ اللہ کرتا ہے، اور جب حالات عام نارمل ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اس کا شکوہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 سے انسانوں کے بارے میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا اللہ تمہارے لیے خوب ہر قسم کے معاملات کو تیار رکھ رہا ہے، اور جو ہمارے فرشتے ہیں تمہارے تمام اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون ہمارے فرشتے جو تمہارے دائیں بائیں ہیں یہ تمہارے ہر قسم کے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی کی مثال کس طرح کی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ وہ لوگ جو دنیا کے اندر اچھے کام کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کے چہروں کو ہنستا مسکراتا اور ہرا بھرا رکھیں گے، اور وہ لوگ جو اعمال صالحہ نہیں کرتے ایسے لوگوں کے چہروں پر قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن ایک قسم کی ذلت ان لوگوں کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ دنیا کے اندر تو ہر قسم کی گنجائش ہے، لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو اس وقت جزا فضا کرنا، کسی قسم کا واویلا کرنا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون کہ جب وہ مدت کا وقت پورا ہو جائے گا پھر نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی نہ ایک گھڑی آگے ہوگی۔ آیت نمبر 61 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اے نبی آپ کسی بھی کام کے اندر ہوتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، آپ نماز میں ہوتے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے رب سے زمین اور آسمان کے اندر کوئی بھی چیز چھپ نہیں سکتی، ذرے سے چھوٹی یا ذرے سے بڑی آپ کے رب سے کوئی مخفی نہیں ہے، سارے اعمال اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 62 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ چاہے آخرت ہو یا دنیا ان کو کوئی خوف اور فکریں ستاتی نہیں ہے، ان کو نہ مستقبل کے اندیشے ہوتے ہیں، نہ مستقبل کا خوف ان کو ڈپریشن میں مبتلا کرتا ہے، نہ ماضی کی فکر اور غموں کے اندر وہ رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون کا تذکرہ ہوا کہ فرعون یہ پورا کا پورا اس نے کس طریقے سے بنی اسرائیل کے اندر کتنا بڑا ظلم کیا ہوا تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے
یہ فرعون سمندر کے اندر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ گیا اور ایک بڑی موج آئی جس نے اس کے پورے لشکر پر پانی پھیر دیا اور یہ بھی ڈوبنے لگا. تو ڈوبتے ڈوبتے کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. تو جبرائیل علیہ السلام جب ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے کیا تو یہ کہنے لگا کہ میں تو مسلمان ہوں اور میں تو بنو اسرائیل اور حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو حضرت جبرائیل اور ملک الموت نے اس کو جواباً کہا آلان وقد عصیت قبل، کہ اب تو ایمان لانا چاہتا ہے وقد كنت من المفسدین، اور تو پہلے فساد پھیلانے والوں میں سے تھا. یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ جب تک موت کی غرغرے کی کیفیت نہیں ہوتی، یعنی موت کا وہ منظر کہ جب انسان کی آنکھیں اوپر کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر کی طرف چلی جاتی ہیں اور روح نکلنے لگتی ہے، اس وقت اس کی توبہ قبول ہونے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس سے پہلے اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو اس کے لیے دروازے کھلے ہیں. اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، فرعون کے جو جسم ہے اس کو ہم نجات دیں گے، اس کو ہر قسم کی خراب ہونے سے محفوظ رکھیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے. آج بھی فرعون کی ممی اور لاش مصر کے اندر میوزیم کے اندر محفوظ ہے، اور اس طریقے سے محفوظ ہے کہ اس کو باقاعدہ مسالے لگا کر محفوظ کیا جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ارشاد قرآن میں ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے وہ لوگ جو اللہ کے دشمن ہیں، وہ لوگ جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ فرعون کی لاش بطور عبرت ہو کہ یہ تم سے بڑا بھی گنہگار تھا. لیکن جب موت آئی تو الموت پھر بھی اس کو کسی چیز سے بچا نہیں سکی. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. آخر سورت کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ اے نبی، اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس نقصان کو دور کرنا چاہیں نہیں کر سکتی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اے نبی اگر اللہ آپ کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس خیر اور بھلائی کو کوئی اس دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی ٹال نہیں سکتی. آخر صورت کے اندر اس بات کا حکم ہے کہ اے نبی وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو بھی وحی آپ پر آئی جا رہی ہے آپ اس کی پیروی کیجئے. اور دنیا کے اندر جو مصیبتیں، دنیا کی جو آزمائشیں آپ پر آ رہی ہیں، یہ تو دنیا کی زندگی کا حصہ ہے. وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، اس طرح آپ صبر کیجئے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ، ہم آپ سے ان تمام خیر اور بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال آپ سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اے اللہ، ان خیر اور بھلائیوں کو ہمارے مقدر فرما، اور اے اللہ ان تمام شرور اور فتن سے تیری پناہ میں آتے ہیں جس سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی. اے اللہ ان شرور اور فتن سے ہم کو پناہ نصیب فرما. اے اللہ ہر قسم کے سانحات سے، حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما. نت نئی بیماریوں سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے بڑے چھوٹے، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اعزاء اقربا، ہمارے ددیالی ننیالی رشتہ دار، اے اللہ سب کی تمام جائز حاجات پوری فرما. اے اللہ ہم کہ ہمارے ساتھ خوب اپنے فضل کا، رحم کا معاملہ فرما. ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. قرآن کے پیغام کو پڑھنا، پڑھانا، سننا اور سمجھنا اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.